جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی ان کا مشکل کشا بھی اللہ ہے، ان کا حاجت روا بھی اللہ ہے، ان کا غوث اعظم سب سے بڑا مددگار وہ بھی اللہ ہے، اور جن کا داتا بھی اللہ ہے، جو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی سے دعا نہیں مانگتے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، یعنی کوئی قتل و غارت نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں تین باتیں بتا دی ہیں کہ ایک مومن کے اندر یہ تین باتیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہ کام جو کوئی کرے، اگر یہ تین کام اگر کوئی کرے، یا ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر کوئی کرے گا، اگر کوئی بھی ان تینوں میں سے ایک کام بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اسی سے متعلق ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل یا ہمسر ٹھہرائے، حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے برابر بہت سارے اولیاء اللہ کو، بہت سارے بتوں کو بنایا ہوا تھا اللہ کا شریک، کہ یہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق پہنچانے والا ہے، اس طرح کے معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ دوسرا قتل کرنے کے متعلق آ گئی بات، اور پھر پوچھا گیا تو فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، یعنی زنا کے متعلق، قتل کے متعلق اور شرک کے متعلق بتا دیا گیا کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ ان گناہوں کو کبیرہ گناہ سمجھا گیا ہے، تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔